بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھا کر مجھ کو بھی اپنا نگر، بنا دیجئے مجھے بھی معتبر۔ پھرے کس واسطے وہ در بدر، تمہارا صدقہ جو کھائے بشر۔ بہت لاچار بے بس ہے مگر منگتا تمہارا ہے، کرم کی اس پہ بھی ہو ایک نظر۔ کرے گا ناز وہ کیوں نہ بھلا اپنے مقدر پر، گیا ہے جو بشر تیرے نگر۔ قدم تیرا ہے سارے اولیاء کے کاندھے پر، تیرا رتبہ ہے اعلیٰ کس قدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر پیراں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث زمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کچھ کرامات، ان کی کچھ شان اس ویڈیو میں جانیے۔ شان غوث ثقلین رضی اللہ عنہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورج ہر روز طلوع ہوتے وقت مجھ پر سلام عرض کرتا ہے، اور ہر نیا سال جب آتا ہے تو مجھ پر سلام عرض کر کے جو کچھ سال بھر میں ہونے والا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے، اور ہر مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلے مجھے سلام عرض کرتا ہے، اور جو کچھ مہینے بھر میں ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے، اور ہر ہفتہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلے مجھے سلام عرض کرتا ہے، اور جو کچھ ہفتے بھر میں ہونا ہوتا ہے اس کی مجھے خبر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر دن بھی مجھے سلام عرض کر کے دن بھر ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے۔ مجھے رب العزت کی قسم، نیک و بد سب مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور میری آنکھ لوح محفوظ میں لگی رہتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے علم و مشاہدہ کے سمندر میں غوطہ زن ہوں، اور میں تم سب کے لیے اللہ کی حجت ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں، اور زمین میں ان کا وارث ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبدالقادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عجمی ہوں، اس لیے عرب سے فصحا کے سامنے کیسے واز کروں؟ فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے منہ میں 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا، جاؤ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ بعد ظہر جب آپ نے واز کا ارادہ فرمایا تو کچھ جھجک طاری ہوئی۔ حالت کشف میں دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں، منہ کھولو۔ آپ نے تکمیل ارشاد کی تو باب علم و حکمت نے اپنا لعاب 6 بار آپ کے منہ میں ڈالا۔ عرض کی، یہ نعمت 7 بار کیوں عطا نہیں فرمائی؟ ارشاد فرمایا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ غائب ہو گئے، اور جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا تو فصحائے عرب آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ کے واز میں 70,000 سے زائد لوگ شرکت کرتے، جن میں علماء، فقہاء اور اکابر اولیاء کرام کے علاوہ ملائکہ، جنات اور رجال الغیب بکثرت شریک ہوتے۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے۔ آپ کی آواز دور و نزدیک کے سامعین کو یکساں سنائی دیتی تھی۔ رجال الغیب اور جنوں کی حاضری۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں 25 سال عراق کے جنگلوں میں ریاضت کرتا رہا۔ میں لوگوں کو پہچانتا تھا مگر لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ میرے پاس رجال الغیب اور جنوں کی جماعتیں آتی اور میں انہیں خدا شناسی کا راستہ دکھایا کرتا۔ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک نماز عشاء میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ میرا ہاتھ دیوار میں گڑے ہوئے کیل کی طرح رہتا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے، حتیٰ کہ سحری تک سارا قرآن پاک ختم کر لیتا۔ آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن الحضر بن عبداللہ حسینی سے روایت ہے کہ میرے باپ مجھے بتایا کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 13 سال تک خدمت کرتا رہا۔ مجھے ایک دن بھی نظر نہیں آیا کہ آپ کے ناک یا گلے سے پانی بہہ نکلا ہو، اور میں نے اس 13 سال کے عرصے میں آپ کے بدن پر مکھی بیٹھی نہیں دیکھی تھی۔
وجہ تسمیہ محی الدین۔ مشائخ قادریہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے محی الدین لقب کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں ایک دفعہ ایک لمبے سفر سے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا، میرے پاؤں ننگے تھے، مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ہی نحیف الجسم تھا۔ مجھے اس نے سلام کیا، میں نے وعلیکم سلام کہا تو مجھ سے کہنے لگا میرے قریب ہو جاؤ۔ میں نزدیک ہوا تو کہنے لگا مجھے اٹھاؤ۔ میں نے اسے اٹھا کے بٹھایا تو اس کا جسم اچھا توانا نظر آنے لگا اور اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی۔ مجھ سے اس نے پوچھا، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو کہنے لگا، میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف و نزار ہو گیا ہوں، چنانچہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اثر نو زندگی بخشی ہے، آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا۔ جب میں جامعہ مسجد کی طرف واپس آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور مجھ سے کہنے لگا، یا سید محی الدین۔ میں نے نماز ادا کی تو لوگ میرے سامنے ادباً کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کو بوسہ دینے لگے اور زبان سے یا سید محی الدین پکارتے جاتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بھی اس لقب سے مجھے نہیں پکارتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مصر کا ایک تاجر سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ ایک روز وہ دور دراز کا سفر طے کر کے بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اپنی مراد پوری نہ ہونے پر وہ بہت مایوس ہوا، لیکن دل میں خیال آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کی زیارت کر لوں۔ چنانچہ وہ قبر انور پر حاضر ہو کر آداب زیارت بجا لایا تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے توجہ دی اور اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے جو بھی بات نکلتی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ کسی کے لیے دعا فرماتے تو اللہ پاک اسے قبول فرما لیتا تھا۔ اللہ پاک کے ولیوں کی بڑی ہی شان ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں، اپنے اولیاء کرام کی صحبت سے، فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔